ہر سال پاکستان میں ہزاروں لوگ ورک ریلیٹڈ ایکسیڈنٹس کا شکار ہوتے ہیں۔ ایکسیڈنٹ سے نہ صرف جان کا نقصان ہوتا ہے بلکہ آرگنائزیشن کی ریپوٹیشن اور اکنامی بھی متاثر ہوتی ہے۔ اگر سیفٹی قوانین پر عمل ہو تو ورکرز کا ٹرسٹ بھی بڑھتا ہے اور پروڈکٹیوٹی بھی بڑھتی ہے۔ آج کا ٹاپک بھی ہمارا کام کی جگہ پر حفاظت پر منحصر ہے۔ سیفٹی ایٹ دا ورک پلیس کا مطلب ہے ایسا ورکنگ انوائرمنٹ فراہم کرنا جہاں امپلائیز اپنے کام کو بنا کسی چوٹ، ایکسیڈنٹ یا ہیلتھ رسک کے انجام دے سکیں۔ ہر جگہ، چاہے وہ فیکٹری ہو، آفس، کنسٹرکشن سائٹ یا ہاسپٹل، سیفٹی کو انشور کرنا امپلائر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اسی لیے کمپنیز اور آرگنائزیشنز کو چاہیے کہ وہ ISO سرٹیفکیشنز حاصل کریں، اپنی پالیسیز اور پروسیجرز کو ڈیزائن دیں، امپلائیز کو سیفٹی پروسیجرز کے بارے میں آگاہی فراہم کریں، ہیزرڈز آئیڈینٹیفائی کریں، رسک اسیس کریں، ان پر کنٹرول میجرز لگائیں، کنٹرول میجرز پر مانیٹرنگ کریں، ایمرجنسی پریپیئرڈنس کا انالیسس کریں، اوور آل پرفارمنس کو ایویلویٹ کر کے ڈیٹا کو محفوظ بھی بنائیں، اوور آل ڈیٹا میں امپروومنٹ کے لیے اپورچونیٹیز کو فائنڈ کریں۔ دوستوں، سیفٹی کا تعلق صرف فزیکل پروٹیکشن سے ہی نہیں ہے بلکہ مینٹل ویل بینگ اور سیف ورک پریکٹسز سے بھی ہے۔ اس لیے ہر امپلائی اور امپلائر کا فرض ہے کہ وہ سیفٹی رولز کو سمجھیں، ان پر عمل کریں، کیونکہ ایک سیف ورک پلیس سب کا حق ہوتا ہے۔ میں ہوں آپ کا سیفٹی کنسلٹنٹ فہد ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سیفٹی ہیلو۔ انٹروڈکشن ٹو EHS، سیفٹی ایٹ ورک پلیس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ آج کے ٹاپک کو جاننے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ سیفٹی کیا ہے، حفاظت کیا ہے۔ Safety can also be defined to be the control of recognized hazard to achieve an acceptable level of risk. This can take the form of being protected from the event or from exposure to something that causes health or economical losses. It can include protection of people or of possessions. سیفٹی ناخوشگوار واقعے سے محفوظ رہنے یا کسی ایسی چیز کے سامنے آنے سے محفوظ ہونے کی شکل اختیار کر سکتا ہے جو صحت یا معاشی نقصانات کا سبب بنتی ہے۔ اس میں لوگوں یا املاک کی حفاظت شامل ہو سکتی ہے، یا خطرے کی قابل قبول سطح حاصل کرنے کے لیے حفاظت کو تسلیم شدہ خطرات کا کنٹرول بھی کہا جا سکتا ہے۔ خطرہ کیا ہے؟ A hazard is anything that has the potential to cause harm to you or others. خطرہ وہ چیز ہے جو آپ یا دوسروں کو نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہو یا پھر آپ کے املاک کو نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ رسک کیا ہے؟ Risk is the chance of something happening that has the potential to cause harm. رسک کسی ایسی چیز کے امکان جس میں نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہو، یا کوئی خدشہ جس میں نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہو، رسک کہلاتا ہے۔ What is occupational health and safety؟ پیشہ ورانہ صحت اور حفاظت کیا ہے؟ Occupational health and safety is a cross-disciplinary area concerned with protecting the safety, health and welfare of people engaged in work or employment. پیشہ ورانہ صحت اور حفاظت ایک کراس ڈسپلنری شعبہ ہے جو کام یا روزگار میں مصروف لوگوں کی حفاظت، صحت اور فلاح و بہبود کے تحفظ سے متعلق ہے۔ کراس ڈسپلنری شعبہ یہ ایک ایسا شعبہ ہے جو دوسرے شعبوں کی حفاظت کرتا ہے، ان کے کام کو مانیٹر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک کارپینٹر اگر کام کر رہا ہے تو اس سے متعلق اس کے کام سے متعلق جتنے بھی خطرات ہیں ان کو یکجا کر کے، ان کو اکٹھا کر کے اس کارپینٹر کو آگاہی دینا اور اس کو ان خطرات سے بچانا، یہ ایک سیفٹی ریپریزنٹیٹیو یا سیفٹی آفیسر کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے اس کو کراس ڈسپلنری شعبہ کہا گیا ہے۔
کام کی جگہ پر حادثات اور چوٹوں کو روکنے کے لیے اقدامات اور پروٹوکول اس شعبے میں ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ ان کی اہمیت ہے کہ ملازمین کو نقصان سے بچانا۔ اب وہ ملازمین چاہے اندر کے ہوں یا کہ کمپنی میں کام کرتے ہوں، یا پھر باہر سے آئے ہوئے جو وینڈرز کام کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں وہ لوگ ہوں، ان تمام لوگوں کی حفاظت، ان کی جان کی حفاظت، ان کے مال کی حفاظت، یہ ایک جو ہے سیفٹی آفیسر یا سیفٹی ریپرزنٹیٹیو کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ملازمین کو نقصان سے بچانا، حادثات کی وجہ سے ہونے والے مالی نقصانات کو کم کرنا۔ اگر کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو فیکٹری کے مالکان کے اوپر بہت بڑا مالی نقصان جو ہے ہوتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر کمپنی نے اگر مشین آپریٹر ہائر کیا ہوا ہے، وہ مشین آپریٹر کسی وجہ سے وہ بیمار ہو گیا، اس کی صحت کو نقصان ہوا یا کہیں چوٹ لگی، تو بظاہر اس کو چوٹ نہیں لگی بلکہ پورے پروسیس کو چوٹ لگ جاتی ہے، کیونکہ اس میں اس کا ٹائم سرو ہوتا ہے۔ وہ مشین بند ہو جائے گی تھوڑی دیر کے لیے، اس کی جگہ ریپلیس کرنے کے لیے دوسرا آپریٹر چاہیے ہوگا، تو یہ پوری ایک ٹائم کنزیومنگ جو ہوتی، یہ ساری ٹائم کنزپشن میں سارا وقت چلا جاتا ہے۔ اسی کو ہی یہ ایک نقصان ہے، یہ پورا ایک آئس برگ جیسا نقصان ہوتا ہے۔ قانونی تقاضوں کی تعمیل کو یقینی بنانا، خطرات کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ ہیرارکیز بنائی گئی ہیں۔ انٹرنیشنل ورلڈ وائڈ جانی جانے والے یہ ہیرارکیز، جس میں سب سے پہلے ایلیمینیشن، فزیکلی ریموو دا ہیزارڈ، اٹ از دا موسٹ افیکٹو میتھڈ، جسمانی طور پر خطرے کو دور کریں، یہ سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کام اونچائی پر کیا جا رہا ہے، اس کو وہاں سے ختم کر کے گراؤنڈ لیول پہ لے کر آ جانا سب سے مؤثر طریقہ ہوگا۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا کنٹرول ہے سبسٹیٹیوشن، ریپلیس دا ہیزارڈ ود سم تھنگ لیس ڈینجرس، خطرے کو کسی کم خطرناک چیز سے تبدیل کریں۔ مثال کے طور پر کوئی زہریلا کیمیکل ہے تو کم زہریلے کیمیکل کا استعمال اس کا متبادل ہو سکتا ہے۔ تیسرا کنٹرول ہے ہیزارڈ کا انجینئرنگ کنٹرول، لوگوں کو خطرے سے الگ کریں۔ مثال کے طور پر گارڈ ریل نصب کر دیں وہاں پر، یا پھر ہوا کے لیے وینٹیلیشن سسٹم لگائیں۔ یہ کچھ مثالیں ہیں انجینئرنگ کنٹرول کی، ہمارے تیسرے ہیزارڈ کنٹرول کی۔ چوتھا کنٹرول ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ہے، چینج دا وے پیپل ورک۔ مثال کے طور پر ٹریننگ، سیفٹی سائنج، لوگوں کے کام کرنے کے طریقے کو تبدیل کریں، ان کو تربیت دیں، سیفٹی سائنج کے بارے میں بتائیں، یا ادھر سیفٹی سائن لگا دیں، وارننگ کے سائنز ہوتے ہیں، یا فلور از ویٹ، اس طرح کے سائنج سے خطرات کو روکا جا سکتا ہے۔ یہ ہمارے ہیزارڈ کنٹرول کی ہیرارکی کا چوتھا کنٹرول ہے۔ پانچواں اور آخری کنٹرول ہے پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ، ذاتی حفاظتی سامان، یعنی PPEs۔ equipment want to minimize exposure to hazards. Example: gloves, helmet, goggles, earplugs, air defenders, air muffs, apron۔ خطرات کو کم کرنے کے لیے پہنے جانے والے آلات ہیں یہ سب۔ ورلڈ سیفٹی اسٹینڈرڈز، دنیا بھر میں کچھ سیفٹی اسٹینڈرڈز بنائے گئے ہیں۔ انٹرنیشنل آرگنائزیشن آف اسٹینڈرڈائزیشن کا ایک مینجمنٹ سسٹم ہے جو کہ 45001 کے نام سے جانا جاتا ہے، جو انسانی صحت
اس کا جو فوکل پوائنٹ ہے وہ انسانی صحت کے حوالے سے ہے. آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے حوالے سے جانا جانے والا یہ اسٹینڈرڈ، یہ سرٹیفکیشن ISO 45001 پیشہ ورانہ صحت اور حفاظت کے مینجمنٹ سسٹم کے لیے بین الاقوامی معیار ہے. اس کا فوکل پوائنٹ ہے کام کی جگہ کے خطرات کو کم کرنا اور کام کے محفوظ حالات پیدا کرنا. اسی کی سیریز میں ایک اوساس کی سیریز تھی، آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی اسسمنٹ سیریز 18001. یہ 45001 کے پیش رو ہے. اس میں بھی پیشہ ورانہ صحت کے حوالے اور اس کے نظام کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی، مگر ان دونوں میں صرف فرق یہ ہے کہ 45001 ہماری پرو ایکٹیو اپروچ ہے جو کہ کرنٹلی یوز کی جا رہی ہے انڈسٹریز میں، اور 18001 ہماری ری ایکٹیو اپروچ ہے جو کہ اب 45001 کے آنے کے بعد اس کو آرکائیو کر دیا گیا ہے. لیکن ابھی بھی بہت ساری انڈسٹریز ایسی ہیں جو 18001 پر کام کر رہی ہیں اور 45001 پر بھی کام کر رہی ہیں. انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز کے ساتھ ساتھ نیشنل اسٹینڈرڈز کو جاننا بھی بہت ضروری ہے. اگر آپ کسی دوسرے ملک سے ہیں تو اپنے نیشنل اسٹینڈرڈز کو جانیے، اور نیشنل اسٹینڈرڈز کو جاننا کیوں ضروری ہے آئیے اس کو دیکھتے ہیں. جیسے پاکستان اسٹینڈرڈ اینڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی، یہ ایک اتھارٹی ہے جو کہ حفاظتی معیارات کی تعمیل کو یقینی بناتا ہے، سرٹیفکیشنز پرووائڈ کرتی ہے. پاکستان کی طرف سے ایک ریپریزنٹیشنز دیتی ہے. اوور آل اور پاکستان پیشہ ورانہ تحفظ اور صحت ایکٹ یعنی کہ پوش، پاکستان آکوپیشنل سیفٹی ہیلتھ ایکٹ، کام کی جگہ کے حفاظتی پروٹوکول کو منظم کرنا اس ایکٹ کے اندر ڈیفائن کیا گیا. ایکٹ کے ساتھ ساتھ اس ایکٹ میں قواعد و ضوابط بھی بتائے گئے، جیسے کہ فیکٹریز ایکٹ 1934، جگہ کا تبدیل ہونا جیسے کہ مائنز ایکٹ 1923، اگر بلڈنگ کی بات کی جا رہی ہے تو بلڈنگ کوڈ آف پاکستان. اب ہر جگہ کے الگ الگ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے حوالے سے ایکٹ ہیں اور ان کے خطرات بھی الگ الگ ہیں. مقصد آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی، مقصد انسانی جان کی حفاظت اور بچاؤ. جگہوں کا تبدیل ہونا بھی ایک وجہ بنی ایکٹ میں ترمیم ہونے کی. فیکٹریز ایکٹ 1994 میں مزدوروں کی حفاظت، صحت اور فلاح و بہبود کا احاطہ کیا گیا. مائنز ایکٹ 1923 میں کان کنی کے کاموں میں حفاظت، جیسے کہ جگہ تبدیل ہے، مائنز ہے تو آپ وہاں پر جو ہے سانس لینے میں دقت ہے تو وہاں کے انسانی صحت کے نقصانات الگ الگ ہیں، وہاں کے PPEs بھی الگ الگ ہوں گے. بلڈنگ کوڈ آف پاکستان کے اندر اس میں فائر اینڈ سیفٹی کو زیادہ جو ہے نا فروغ دیا گیا ہے، اور اسٹرکچرل سیفٹی کی دفعات بھی اس میں شامل کی گئی. یہ ساری ریگولیشنز ہیں جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے ایکٹ میں ڈیفائن کی گئی، اور ان سارے ایکٹ کو پاکستان اسٹینڈرڈز کے انڈر جو ہے اس ڈپارٹمنٹ، یا اگر اس کو ڈپارٹمنٹ کا نام دیا جائے تو پاکستان اسٹینڈرڈ جو ہے ایک ایز اے ریپریزنٹیٹر جو ہے اس کو یہ پورا جو ہے ہیرارکیکل سسٹم اس طریقے سے کام کر رہا ہے.
laws and regulations of safety, काम करने के माहौल महफूज माहौल को यकीनी बनाने के लिए कवानीन बनाए गए हैं। अदम तामील के नतीजे में कानूनी नताइज जुर्माने और शटडाउन भी हो सकते हैं। जुर्माने भी अलग अलग हैं, कानूनी नताइज भी और शटडाउन भी हो सकते हैं। अब ये जो जुर्माने हैं ये किस नौयत के हैं, कितने कितने बड़े जो है हर एक का अलग अलग इम्पैक्ट है। पाकिस्तान के रेगुलेटरी बॉडीज के कुछ नाम यहाँ पर मैंने व्यक्त किए हैं, जैसे कि वजारत मेहनत और इंसानी वसाइल लेबर का कवानीन को नाफिज करता है। सूबाई लेबर डिपार्टमेंट सूबाई सतह पर कवायद व जवाबित नाफिज करता है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की एजेंसी यानी कि पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, जो कि माहौलियात, सेहत और हिफाजत के खदशात को हल करती है। अगर प्रोविजनल लेवल पे है तो उसके अलग हैं टीएमसी, केएमसी। अगर कराची में है तो केएमसी, अगर टाउन लेवल पे है तो टीएमसी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है तो डीएमसी। लेकिन वजारत मेहनत और इंसानी वसाइल लेबर कवानीन को नाफिज करता है। इसी तरीके से ये सारी रेगुलेटरी बॉडीज हैं। हिफाजत का मकसद क्या है? हिफाजत का के 10 मकासद मैंने यहाँ यक्का किए हैं। पहला मकसद है हादसात और चोटों की रोकथाम। हमारा गोल है कि काम की जगह पर हादसात और चोटों के वाकयात को कम करना। इसकी अहमियत क्या है? मुलाजमीन को नुकसान से बचाना और काम की जगह के वाकयात से वाबस्ता अखराजात को कम करना। मकसद दूसरा मकसद मुलाजमीन की सेहत और तंदुरुस्ती। हमारा गोल कारकुनों की जिस्मानी और जहनी और मुआशरती फलाह बहबूद को फ़रोग देना और बरकरार रखना। इसकी अहमियत क्या है? एक सेहतमंद अफरादी क़ुव्वत को यकीनी बनाना जो ज़्यादा पैदावारी और मुतमईन हो। हमारे मालकान फैक्ट्री मालकान के लिए भी और उस फैक्ट्री के एम्प्लॉइज़ के लिए भी। सेफ्टी का तीसरा मकसद कानूनी और रेगुलेटरी तकाज़ों की तामील। हमारा गोल कौमी और बैन अल-अक़वामी हिफाजती मयारात और कवायद ज़वाबित पर अमल करना करवाना। इसकी अहमियत क्या है? कानूनी सज़ाओं से बचना, कानूनी सज़ाओं से बचाना और हिफाजत और ज़िम्मेदारी की सक़ाफ़त को उस फैक्ट्री में फ़रोग़ देना। मकसद नंबर 4, ख़तरे का इंतज़ाम, रिस्क मैनेजमेंट। हमारा गोल है रिस्क मैनेजमेंट पर कि काम की जगह के खतरात की निशानदही करना और तशख़ीस और खतरों को कम करना। क्यों? अहमियत क्या है? खतरात को फ़ाल तौर पर कम करना, मुमकिन हादसात को रूनुमा होने से पहले ही रोक देना। यही एक इंटरनेशनल कानून कहता है कि आपने प्रोएक्टिव अप्रोच करनी है। ISO 45001 प्रोएक्टिव अप्रोच का नाम है। मकसद सेफ्टी कल्चर का फ़रोग़ देना। हमारा गोल क्या है? काम की जगह के माहौल को फ़रोग़ देना जहाँ हिफाजत एक तरजीह है और तमाम मुलाजमीन उसे बरकरार रखने में मसरूफ़ हैं। क्यों? इसकी अहमियत क्या है? मुसलसल बेहतरी और हिफाजत के लिए मुश्तरका ज़िम्मेदारी की हौसला अफजाई। ये कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का नाम है।
فیکٹری مالکان کے اثاثوں کا تحفظ، یہ سیفٹی کا چھٹا مقصد ہے۔ کمپنی کی جائیداد، ساز و سامان اور وسائل کی حفاظت، مالی نقصانات کم ہوتے ہیں، آپریشنل کارکردگی بڑھتی ہے۔ سیفٹی کی وجہ سے مقصد نمبر 7، پیداواری صلاحیت اور کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ سیفٹی کا گول ایک محفوظ کام اور ماحول کو تخلیق کرنا جو ملازمین کو حفاظت کی واقعات کی وجہ سے پیدا ہونے والی رکاوٹوں کے بغیر اپنے کام کو انجام دینے کی اجازت دیتا ہو۔ اس کی اہمیت ہے مجموعی پیداواری صلاحیت اور آپریشنل کارکردگی کو بہتر بنانا۔ ہماری اوور آل پروڈکٹیوٹی اور اس کی آپریشنز کی ایفیشنسی، اس کو بڑھانا۔ سیفٹی کا مقصد میں شامل ہے۔ سیفٹی کا 8واں مقصد ملازمین کے حوصلوں کو بڑھانا، اس بات کو یقینی بنانا کہ ملازمین اپنے کام کی جگہ پر محفوظ اور قابل قدر ہیں اور وہ ایسا محسوس بھی کر رہے ہیں۔ اس کی اہمیت کیوں ضروری ہے؟ بلند حوصلے بہتر کارکردگی اور ٹرن اوور کی شرح میں کمی کا باعث بنتے ہیں۔ حفاظت کا 9واں مقصد انوائرمنٹل پروٹیکشن، ماحولیاتی تحفظ، کام کی جگہ کی سرگرمیوں کی ماحولیاتی اثرات کو کم کرنا۔ اس کی اہمیت کیا ہے؟ پائیدار طریقوں اور ماحولیاتی قواعد و ضوابط کی تعمیل کو فروغ دینا۔ سیفٹی کا 10واں مقصد مسلسل بہتری، کنٹینیوس امپروومنٹ ہے۔ حفاظتی پالیسیوں اور طریقہ کار کا باقاعدگی سے جائزہ لینا اور بہتر بنانا، نئے خطرات کے مطابق ڈھلنا اور وقت کے ساتھ حفاظتی اقدامات میں اضافہ کرنا۔ یہ 10 مقاصد حفاظت کے لیے جامع نقطہ نظر کی نشاندہی کرتے ہیں، نہ صرف نقصان کی روک تھام پر زور دیتے ہیں بلکہ کام کی جگہ میں مثبت اور فعال حفاظتی ثقافت کے فروغ پر بھی زور دیتے ہیں۔ ہم نے اپنے مقصد ڈیفائن کر لیے، ان کو عمل درآمد کس طرح سے کروانا ہے۔ عمل درآمد کے لیے اقدامات، اسٹیپس فار امپلیمنٹیشن، حفاظتی پالیسیوں اور طریقہ کار کو تیار کرنا، خطرے کا جائزہ لینا، حفاظتی پروٹوکول پر ملازمین کو تربیت دینا، حفاظتی اقدامات کی باقاعدگی سے نگرانی اور جائزہ کرنا، قومی اور بین الاقوامی معیارات کی تعمیل کو یقینی بنانا۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ نے اپنے نیشنل اسٹینڈرڈس کو بھی جاننا ہے اور انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو بھی جاننا ہے، اور ان دونوں کو جان کر امپلیمنٹ کروانا ہے اپنی اس پریمیزز پر، اس انڈسٹری پر جس میں آپ کام کر رہے ہیں ایز اے سیفٹی ٹرینر
ایز اے سیفٹی مینیجر، ایز اے سیفٹی انچارج اور ریپریزنٹیٹو. یہاں کچھ کیس اسٹڈیز ہیں. ایک مینوفیکچرنگ کمپنی جس نے سخت حفاظتی تربیت اور انجینئرنگ کنٹرول کے ذریعے کام کی جگہ پر چوٹوں کو 50% تک کم کیا. یہ ایک سکسیسفل سیفٹی امپلیمنٹیشن کی مثال ہے. اسی کے ساتھ دوسری مثال ہے جس نے نان کمپلائنس کنسیکوینسز یعنی کہ سیفٹی رولز کا خیال نہ کیا. ایک تعمیراتی کمپنی کو حفاظتی ضوابط پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے بھاری جرمانے کا سامنا کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں ایک مہلک حادثہ بھی پیش آیا. یہ مثال ایک انسکسیسفل امپلیمنٹیشن کی مثال. چیلنجز ان سیفٹی مینجمنٹ. سیفٹی مینجمنٹ میں کچھ چیلنجز بھی ہیں، جیسے کہ مشترکہ چیلنجز کیا ہیں؟ تمام سطحوں پر مستقل تعمیل کو یقینی بنانا. تمام سطحوں مثال کے طور پر آپ کے نیشنل اسٹینڈرڈس کے اندر چینجز آتے رہتے ہیں. آپ جو ہے اب ان چینجز کو اپنی فیکٹریز کے اندر بھی امپلیمنٹیشن کروانا اس وقت مشکل ہو جاتا ہے جب آپ کے پاس یا آپ کی فیکٹری کے اندر ایک مخصوص ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے حوالے سے ڈپارٹمنٹ ہی نہ ہو. اس وقت آپ کے لیے ایک چیلنج ہو جاتا ہے کہ آپ ان رولز کو کس طریقے سے اسٹڈی کریں گے، اور جب اسٹڈی کریں گے تو کس وقت پہ اس کو اپلائی کریں گے، اس کی امپلیمنٹیشن کب ہوگی. لیکن اگر آپ نے مخصوص ڈپارٹمنٹ ہی اپنی انڈسٹری کے اندر بنایا ہوا ہے جو کہ ان سب چیزوں کو ڈیل کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، تو آپ جو ہے نیشنل اسٹینڈرڈس بھی اپنی انڈسٹری پر یا کمپنی کے اوپر یا پھر آرگنائزیشن پر آسانی کے ساتھ امپلیمنٹ کروا لیں گے. اور انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ بھی. حفاظتی ضوابط میں تبدیلیوں کو برقرار رکھنا، یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے. انٹرنیشنل ضابطے ریگولیشنز جو ہیں وہ بھی چینج ہو جاتی ہیں. اب وہ جب چینج ہوتی ہیں تو پھر وہ نیشنل اسٹینڈرڈس کے حوالے سے بھی جو ہے اس میں چینجز لانی پڑتی ہے. اب جب نیشنل اسٹینڈرڈس میں چینج آتا ہے تو پروویژنل اسٹینڈرڈ پھر انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ کے اندر چینجز ہوتی ہیں. اب اس کو برقرار رکھنا ایک چیلنج ہو جاتا ہے ایک انڈسٹری کے لیے. لیکن یہیں تو ایک سیفٹی ڈپارٹمنٹ کا کام آتا ہے، یہیں تو ایک ایفیشنسی دیکھی جاتی ہے. مؤثر حفاظتی اقدامات کے نفاذ کے ساتھ لاگت کو متوازن کرنا. ہاں، یہ بیلنسنگ آف دا کوسٹ یہ بھی ایک چیلنج ہو جاتا ہے، کیونکہ اکثر بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ سرٹیفکیشنز جو ہیں یا وہ چینج کرنی پڑتی ہیں، اور انٹرنیشنل سرٹیفکیشنز کے لیے ایک کوسٹ ہوتی ہے. تو اپنی کوسٹ کو بیلنس رکھنا بھی ایک چیلنج ہوتا ہے اس سرٹیفکیشن کو حاصل کرنے کے لیے، کسی کمپنی کے لیے، کسی انڈسٹری کے لیے، کسی آرگنائزیشن کے لیے. اس کا سولوشن، اس کا حل ہے ملازمین کے لیے باقاعدگی سے تربیت اور تازہ کاری. یہ کون کرے گا؟ یہ ہم سیفٹی ڈپارٹمنٹ کرے گا. حفاظت کے انتظام کے لیے نئی ٹیکنالوجیوں میں سرمایہ کاری. سیفٹی کنسلٹنٹس اور ماہرین کے ساتھ مشغول ہونا. کچھ اہم نکات
کنٹرول کی درجہ بندی کے ذریعے حفاظت کو ترجیح دینا اہم ہے. کنٹرول کی درجہ بندی جیسا ہم نے پیچھے پڑھا: ہیرارکی آف ہیزارڈ کنٹرول، 5 ہیزارڈ کنٹرول، elimination, substitution, engineering control, administrative control, last but not the least PPEs. ان 5 کنٹرول سے آپ کسی بھی خطرے کو کنٹرول کر سکتے ہیں. بین الاقوامی اور مقامی دونوں معیارات کی تعمیل ایک محفوظ کام کی جگہ کو یقینی بناتی ہے. تو دونوں کا جاننا ایک عام شخص کے لیے بھی ضروری ہے اور کسی فیکٹری، کسی انڈسٹری کے لیے بھی بہت ضروری ہے. وہ جانے گا تو عمل کر سکے گا اور کروا سکے گا. مؤثر حفاظتی انتظام کے لیے مسلسل بہتری اور نگرانی کی ضروری ہے. مؤثر حفاظتی انتظام کے لیے مسلسل بہتری اور نگرانی ضروری ہے. مسلسل بہتری اور نگرانی تبھی ہو سکے گی جب آپ کے پاس چند ریپریزنٹیٹو ہوں، آپ کے پاس اس کا الگ سے ڈپارٹمنٹ ہو. تو یہ تھی ہمارے کام کی جگہ پر حفاظت کے حوالے سے ایک ویڈیو. انشاءاللہ پھر کسی اور ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. ملتے ہیں اگلے ویک. اللہ حافظ.